کریم نے فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، قرآن پاک کہتا ہے کہ جب بھی توبہ کرو اللہ قبول فرمائے۔ ایک آدمی ساری عمر غفلت میں گزار دیتا ہے لیکن آخری وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو توبہ نصیب فرمائے۔ اس لیے سب سے بہترین تحفہ، سب سے بہترین عمل توبہ ہے، جو اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے اور نبی پاک کو بھی پسند ہے۔ کیونکہ ایک آدمی اگر آپ کے گھر میں چوری کر لے، آ کے اقرار کرے کہ بھائی میں نے چوری کر لی، معاف کر دو، کیا کرے گا وہ؟ تو یار میں نے تو اسے ڈھونڈا ہی نہیں، اس نے خود اقرار کر۔ تو اس لیے نافرمانی گناہ نہیں ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ اگر میری امت گناہ کرنا چھوڑ دے، اگر میری امت گناہ کرنا چھوڑ دے، میں دنیا مٹا کے نہیں لے آؤں گا۔ کیوں؟ اگر اسے صرف عبادت کے لیے چاہیے تو فرشتے بڑے تھے، ملائکہ بڑے تھے۔ کیوں فرمایا کہ ہم گناہ کریں گے پھر شرمندگی ہوگی، تنہائی میں رو کر اس سے معافی مانگیں گے، مسجد میں جائیں گے، صراط التسبیح پڑھیں گے، گھر میں قرآن پاک کھولیں گے۔ کس لیے؟ یہ عمل نہ تو فرشتوں کے پاس ہے نہ ملائکہ کے پاس ہے، یہ آپ کے پاس ہے کہ گناہ بھی کر سکتے ہو اور توبہ بھی۔ اگر 1 گھنٹہ لگا کے گناہ کیا ہے نا تو چند سیکنڈ کی توبہ ہوتی نہیں۔ تو یہ اولیاء اعظام کا وتیرہ ہے، یہ اولیاء اعظام کی محبت ہے، یہ اولیاء اعظام کا طریقہ ہے، یہ آستانے نہیں ہے، اصل میں یہ توبہ گاہ ہے جو آپ کی نسل کی، آپ کی عورتوں کی، آپ کی بہنوں کی، ہمارے گھر والوں کی اصلاح کرتی ہے۔ آج کی اس مہنگائی کے دور میں آپ دیکھیں، آپ وقت نکال کر آئے ہیں، کیا اس کا اجر نہیں ملے گا؟ یہ جو دربار والے ہیں کیا آپ کو پہچانیں گے نہیں؟ سجدہ شریف کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا نام، نبی پاک کا نام، علی پاک کا نام، حسنین کریمین کا نام، جنید بغدادی کا نام، غوث سمدانی کا نام، نوشو پاک کا نام، ستیار شریف کا نام، رحمان پاک کا نام، بابا فرید کا نام، خواجہ خواجگان کا نام، صابر پیا کا نام، بابے بلے شاہ کا نام۔ کیوں ہے؟ کہ ان لوگوں نے توبہ کی، اللہ نے قبول کی، اب انہوں نے توبہ کا کیا اجر نکالا کہ دوسروں کو بھی توبہ پہ لگا۔ تو آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے تو توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کی محفل میں بیٹھنے کی طاقت بھی عطا کر دی، اللہ ہمیں لے بھی آیا، ہم سب مل کر توبہ بھی کر رہے ہیں، لیکن آگے جا کر دوستوں کو جن کے ساتھ مل کر برائی کی ہے ان کی اصلاح کے لیے کوشش کریں۔ اور کیوں؟ سب سے زیادہ نفس آپ کا وہ مارے گا۔ آپ اسے کہیں گے بھائی نماز پڑھے، انہیں کہنا ہوئے پہلے میں برائی پہ لاؤں رہا تھی، ہوں میں کہنا مسیح کر کیا، وہ آپ کا نفس مارے گا۔ آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یار لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ میں مر گیا ہوں، اور جس کے ساتھ برائی کی وہ کیا کہے گا؟ یہ تو بڑی شراب پیندہ سی، یہ تو بڑا زانی سی، یہ تو بڑا چور سی۔ اگر کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو وہ کیا کہے گا؟ یار ہم اس پہ گئے تھے، یا نعت خانی کی محفل میں گئے، یا ذکر کرنے والوں میں گئے تھے۔ تو اس لیے یہ عرس منانے کا مقصد، خلیفہ صاحب کا، صاحب زدگان کا، ہمارا اور تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ دنیا میں سب سے ذات قیمتی کون سی ہے؟ ہیرا۔ یقین کریں جو میرے آقا کریم کا ہو جاتا ہے نا، اس کا دل حجر اسود کی طرح خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو اپنے گناہ تو کھا جاتا ہے، دوسروں کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ صدق کے دل سے ہوگا۔ اگر صدق نہیں ہوگا نا، زبان سے اوپر باللسانی تصدیق القلب، جو زبان سے کہا وہ دل میں بھی ہو کہ اللہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ اچھا، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں میں تمہاری ظاہری اور پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہوں۔ غوث پاک سرکار نے فرمایا، کسی نے پوچھا سرکار آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ آپ نے فرمایا بھائی اپنے خواب اور ارادے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے کہا صبح اٹھ کے میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، اللہ نے نہیں جانے دیا۔ میں نے سوچا آج میں نے برگر کھانا ہے، انہوں نے نہیں کھانے دیا۔ میں نے سوچا صبح اس مرغے کو ذبح کرنا ہے، میں نہیں ذبح کر سکا۔ کیوں؟ کوئی تو تھا جو میرے اندر کے خوابوں کو جانتا تھا،
उसने रुकावट डाला, और रुकावट डालने वाला कौन है? वादा बुलाश। तो उसने बताया कि मैं जो चाहूँ वो कर दूँ। तो इसलिए अल्लाह के करीब होने का बेहतरीन अमल क्या है? तौबा। इन औलिया अज़ाम ने हमें तौबा का तरीका सिखाया। माँ बच्चे को कब गले लगाती है? वो उसे कोई खिलौना देती है, चीज़ देती है, फीचर देती है, किस लिए? तो ये मेरी तरफ तवज्जो ना दे, मैं घर के काम करूँ। जब बच्चा शिद्दत से रोना शुरू कर देता है ना, माँ से बर्दाश्त नहीं होता। यकीन करे, जो आदमी मेरे अल्लाह के लिए रो पड़े ना, जो मेरे आका करीम के लिए रो पड़े ना, तो मेरा अल्लाह भी उसे सुनने से खाली तौबा नहीं देते, अल्लाह ताला दर्जात की बुलंदी भी अता कर देते हैं। अल्लाह ताला दुनिया का माल भी अता कर देते हैं कि मेरा बंदा मेरी खातिर। उस आंख का कैसे मुकाबला करोगे जो अल्लाह के लिए रो? अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है, नमाजी ना हो कोई बात नहीं, कुरान पढ़ा है नहीं पढ़ा, लेकिन अगर वो मेरी मोहब्बत में या मेरे खौफ की वजह से रो पड़ा, दिन क़यामत में उससे हिसाब नहीं होगा। कितना औखा काम है। और दूसरा तरीका बता दिया कि अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तुम नहीं काम कर सकते ना, अपने माँ बाप की खिदमत करो। सबसे आसान जन्नत है माँ बाप की खिदमत करनी। खाना तो उन्होंने खाना ही खाना, अगर बैठ के खिला दोगे, ज़रा दबा दोगे, उनकी दिल जो बड़ी है पास बैठ जाओगे, इतने में उनके दिल से मोहब्बत निकल आएगी। वो जो दुआ है ना वो लगे। तो इसलिए अल्लाह के करीब होने के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए अल्लाह वाले काम भी करने पड़ेंगे ना। एक शख्स है दुनिया का मालदार, बच्चे सोते हैं जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है। अल्लाह के वली आए, दरवाज़ा सुबह सुबह खटखटाया कि भाई हाशर को बुला दो। कहने लगा वो तो शराब पी के सोया हुआ है। उसने कहा जगा। वो उठ के आया, पाँव में जूता नहीं है, कपड़े खबर यानी कि गंदे हैं। उसने कहा भाई कौन? उसने कहा मैं अल्लाह का सलाम तेरे लिए लेके आया। उसको मस्ती जो शराब की थी ना वो उतर गई, दूसरी मस्ती शुरू की। तो भाई दोबारा कहना। अबू सुफियान सूरी फरमाते हैं, उन्होंने फिर कहा कि मैं तेरे लिए अल्लाह अज़वाजुल का सलाम लेके आया। उसने कहा मैंने दुनिया के बड़े नशे किए, लेकिन ये नशा अजीब है, तो एक दफ़ा फिर। उसने फिर कहा, आसमान की तरफ चेहरा किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आज मेरे पास कुछ भी नहीं, जूते भी नहीं। मैं वादा करता हूँ जब तक जिंदा रहूँगा पाँव में जूता नहीं डालूंगा। वो क्या बने? अबू हशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, नंगे पैरों वाले वली। सिर्फ इतना अल्लाह के वली के कहने की देर थी कि वो निवास दिए गए। तो आज उनका हमारे हिजरा शरीफ में नाम है। अल्लाह जब अता पे आता है ना, किसी को भी अता कर देता है। एक अल्लाह के वली ने किसी से कहा, भाई मैं कल असर के बाद फौत हो जाऊंगा, मुझे गुस्ल तुमने देना है, दफना देना, मेरा इस ख्याल में कोई नहीं। तो जब कल असर का वक्त हुआ, उसने सोचा है पता नहीं कौन था, सच कहा था कि झूठ कहा था, किसी को कैसे पता भी ये मर जाएगा। लेकिन फिर दिल ने कहा कि अगर वो मर गया, किसी ने कफन ना दिया तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। वो चल दिए। वो आदमी अभी बैठा होता, उन्होंने कहा भाई तुझे तो असर के बाद का कहा था, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने कहा तू तो मर जाना था असर के बाद। उन्होंने कहा तेरे इंतज़ार में था, ये मेरे तो बरकत है, तेरे घर में एक शख्स आएगा उसको दे देना, तू मुझे कलमा सुना। उसने कलमा सुनाया, उससे कलमा सुना, रूह परवास कर। अब वो अकेला आदमी था, उसने अकेले ही जनाजा पड़ा और उन्हीं के कपड़ों में दफन कर दिया। वो तो बरकत लेके घर आ गया। अब वो सोच रहा था वो शख्स कैसा होगा जिसको अपनी मौत का पता था, और मौत भी ऐसी असर के वक्त फौत होना था, मगर वक्त तक इंतज़ार कर रहा था। फरिश्ता पास बैठा हुआ था जो उसकी बात मान रहा था। खैर सुबह हुई तो गाने बजाने वाले मरासी जो होते हैं ना, वो उसके घर में आ गए। दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा भाई क्या बात है? उन्होंने कहा भाई तेरे पास मेरे तो बरकत हैं, फलां फलां बंदे ने बताया था। उसने कहा अंदर आओ। कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा रात वज़ीर की शादी की, बादशाह में महल थे, नाच था, कजरियाँ थी, मैं गा रहा था, शराब पी रहा था। वो दिल में सोचने लगा वो शराबी रात बादशाह के यहाँ नाच रही थी,
وہ میرے پاس ولی کا تبرک لینے آ گئے. وہ کہنے لگے میں نے دینا تو تھا. میں نے اس کو وہ کپڑے دیے. وہ اندر گیا پہنے, اس کی حالت بدل گئی. اس نے وہ جو گانے بجانے والے اعضاء تھے نا, اس نے کہا یہ راہ اقدام خیرات کر, اور وہ نعرہ مار کے وہاں سے چلا گیا. وہ فرماتے ہیں میں کہ ساری رات سوچتا رہا کہ بھائی وہ شرابی کبابی ناچنے والے وہ اللہ کا ولی ان کو دے گیا. کہہ رہے میری آنکھ لگ گئی. اللہ عز و جل نے فرمایا تو کیوں سوچتا ہے, اسی میرا کرم کیا, میں جس پہ جاؤں, جس پہ پڑ جائے, جس کی نظروں میں پڑ جائے, جس کے چہرے پہ پڑ جائے, جس کی نظر میں پڑ جائے. تیری دید کے قابل کہاں میری نظر تھی, روکھا جدھر تھا میرے آقا تیرا کرم. یہ ان کے کرم کی باتیں ہیں, یہ اولیاء اعظام کے کرم کی باتیں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل بھی قیامت تک ایسے معاملات میں چلے تو آپ کو وقت نکالنا, سجدے لمبے کرنے پڑیں گے, رات کو اللہ کو منانا پڑے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے تو اللہ کو منانا پڑے گا. اور بہترین ذریعہ کیا ہے, اللہ کے ہاں سجدہ کرنا, اللہ کے ہاں توبہ کرنا, لوگوں پہ توبہ پہ لگا دینا. اور یقین کریں اس میں اتنا لطف ہے آپ سوچ نہیں سکتے, اس میں اتنا کرم ہے آپ سوچ نہیں سکتے. تو اس لیے اللہ کے ہاں صدق کے دل سے توبہ کریں, پھر ان اولیاء اعظام کے پیغام کو سمجھے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ہم دنیا دار ایک دوسرے سے جھگڑ پڑتے ہیں. آخری بات, بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء بادشاہ کے مولوی تھے. اس دور میں بادشاہ پگڑی دیتا تھا سونے کے پانی سے لکھی ہوئی, سونے کی کڑھائی کہ یہ سب سے بڑا ولی ہے, عالم ہے. تو ان کے پاس تھی, وہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے, وہاں آ گئے. ایک نوجوان بچہ بابا فرید کے ہاں آیا اور دینی مسئلے پہ بحث شروع کر دی. اس کی آواز اتنی گونجی کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ آ گیا کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں اور میرے پیر کو آپ اندر گئے, دلائل دیے, وہ مان گیا لیکن پشیمان ہو کے چلا گیا. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے 2 دن اس کو نہیں بلایا. جو بڑے خلیفہ تھے بدر الدین اسحاق بابا فرید کے جوائی بھی تھے, ان سے عرض کی سرکار پتہ نہیں کیا بات ہے, مرشد ناراض ہیں, جب خوش ہوں تو عرض کرنا. انہوں نے عرض کی, انہوں نے بلا لو. جب انہوں نے بلا لیا نا تو پوچھا اے نظام الدین تجھے پتہ ہے تیری وجہ سے وہ بچہ شرمندہ ہو کر چلا. وہ میں تو اس کو خوش کر رہا تھا. میری اللہ نے فرمایا جو کسی کے دل کو خوش کرے اس کی نسل خوش ہو جاتی, اور تو نے اس کو ناراض کر دیا اپنے علم کی وجہ سے. تو جا, تجھے معافی ہے, منا کے لے کے آ, کھانا کھلانا ہے اس کو. اور پیر و مرشد کو پتہ تھا ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. وہ جو پگڑی تھی نا جو پوری دنیا میں مشہور تھی, بادشاہ نے دی, یہ بڑے عالم ہیں, وہ اٹھائی بازار میں جا کے بیچ. پگڑی بیچنے کا مقصد کیا تھا کہ نظام الدین تیرا علم کچھ بھی نہیں, علم تو ہے عمل والوں کے پاس, محبت والوں کے پاس, جو خود نیچے ہو جاتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے. وہ گئے, اس بچے کی محنت کی, اس کو کھانا کھلایا, پگڑی بیچ دی, اس کو لے کے آئے. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ راضی. اب میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اولیاء اعظام نے ہمیشہ نہ سمجھ آدمی بھی ہو نا تو اس کی بات کو توجہ سے سنیں, اس لیے کہ آج یہ غفلت میں ہے, کل شاید پہرے دار بن جائے, شاید نیچے آ جائے. تو اس لیے اللہ رب العزت مالک القدوس نے ہمیں اولیاء اعظام کے ہاں یہ طریقہ بخشا ہے کہ ہم ان کے ہاں آئیں, فیوز و برکات پائیں, انوار و تجلیات پائیں, وصل یار پائیں, نبی پاک کا دیدار پائیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں توبہ کرنے اور توبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چلو جی آپ صاحب.